ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کروائی. گھر آئے تو پوچھا کہ کیا کچھ اس میں سے بچا ہے؟ تو جواب ملا کہ ایک دستی بچ گئی، باقی سب تقسیم کر دیا ادھر ادھر. فرمایا کہ دستی کے سوا سب کچھ بچ گیا. جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہی حقیقت میں کام آئے گا، کیونکہ اللہ کی راہ میں وہ قبول ہوتا ہے. بس جو مال خرچ کرنے والا ہے، جو بھی مال خرچ کرے، اس کو یہ خیال کبھی دل میں نہیں لانا چاہیے کہ میں نے کوئی احسان کیا. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور اگلے جہان میں بھی، یہ اس کا وعدہ ہے. دنیاوی قرضہ حسنہ لینے والا تو اتنا ہی لوٹاتا ہے جتنا یہ قرض لیا گیا ہو، اور اس میں بڑی ٹال مٹول سے کام لیتا ہے. لیکن خدا تعالیٰ تو کئی گنا بڑھا کر لوٹاتا ہے واپس. بس جب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو یہ سوچ کر دینا چاہیے کہ میں ایک ایسی ہستی کے نام پر دے رہا ہوں جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے. اگر وہ مانگ رہا ہے تو اپنے لیے نہیں مانگ رہا، بلکہ میرے فائدے کے لیے مانگ رہا ہے، دینے والے کے فائدے کے لیے مانگ رہا ہے. اور جب اس کے نام پر اس کی جماعت کی ترقی کے لیے دینا ہے تو بغیر کسی تردد کے دوں اور بہترین دوں، اس میں کسی بھی قسم کی خیانت نہ ہو، بدعہدی نہ ہو. جو میرے پر فرض ہے، جو میں نے وعدہ کیا ہے، اس کو ادا کرنے میں اپنی ذاتی ضرورتوں کو ترجیح نہ دوں. اور پھر جیسا کہ اس کی معنی میں ہم نے دیکھا ہے، اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے جزا کی امید رکھے. مالی قربانی کر کے ایک مومن فارغ نہیں ہو جاتا، بلکہ ان شرائط کے ساتھ مالی قربانی کر کے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، پھر اپنے اعمال پر بھی نظر رکھنا ضروری ہے، اور اس سوچ کے ساتھ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر خدا تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے. نظام جماعت سے مضبوط تعلق بھی میرے فائدے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے کس قدر پیار کا سلوک ہے کہ بندے کو اپنی بھلائی کے لیے، اس کی نیکیوں میں اضافے کے لیے احکام دیتا ہے، اور پھر جب بندہ ان احکامات کی بجا آوری کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ تو نے یہ نیک کام میری خاطر کیے ہیں، گویا کہ مجھے قرضہ حسنہ دیا ہے، اب اس قرضے کو میں تجھے کئی گنا کر کے واپس لوٹاتا ہوں. یعنی ہر عمل جو انسان کرتا ہے، ہر نیکی جو انسان کرتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرضہ حسنہ کہا ہے، اور اس لحاظ سے بندے کو لوٹاتا ہے. یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. کیا شان ہے یہ ہمارے خدا کی مہربانی اس قدر اپنے بندوں پر. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ایک نادان کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون شخص ہے جو اللہ کو قرض دے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ گویا معاذ اللہ خدا بھوکا ہے. یہ نادان آدمی کی تشریف ہمارے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ احمق نہیں سمجھتا کہ اس سے بھوکا ہونا کہاں نکلتا ہے. یہ کہاں سے نکلتا ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ بھوکا ہے اس لیے قرض مانگ رہا ہے. یہاں قرض کا مفہوم اصل تو یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کے واپس کرنے کا وعدہ ہوتا ہے، یہ مفہوم ہے اس کا کہ ایسی چیزیں، قرض یہ ایسی چیز ہے جس کے واپس کرنے کا وعدہ ہوتا ہے. نادان اپنی طرف سے ہی اس کے ساتھ افلاس اپنی طرف سے لگا لیتا ہے. فرمایا کہ یہاں قرض سے مراد یہ ہے کہ کون ہے جو خدا تعالیٰ کو اعمال صالحہ دے، اللہ تعالیٰ اس کی جزا
اسے کئی گنا کر کے دیتا ہے۔ یہ خدا کی شان کے لائق ہے جو سلسلہ عبودیت کا ربوبیت کے ساتھ ہے، اس پر غور کرنے سے اس کا یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ بدون کسی نیکی، دعا اور التجا اور بدون تفرقہ کافر و مومن کے ہر ایک کی پرورش فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ اس کا صرف ایک ہی مطلب نظر آ رہا ہے یہاں کہ اللہ تعالیٰ جزا کے طور پر جو اس کی خاطر کام کیا جائے اس کو کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تعلق ہے بندے کا اور خدا تعالیٰ کا، اس پر غور کرو تو یہی سمجھ آتا ہے صاف کہ نیکی، دعا اور التجا کے بغیر بھی، بغیر کسی فرق کے کافر و مومن کے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی پرورش فرما رہا ہے، بغیر مانگے لوگوں کو دے رہا ہے، اور اپنی ربوبیت فرمایا اور اپنی ربوبیت اور رحمانیت کے فیض سے سب کو فیض پہنچا رہا ہے۔ پھر وہ کسی کی نیکیوں کو کب ضائع کرے گا؟ جب عمومی فیض ہر جگہ جاری ہے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کوئی نیکی کرنے والے کی نیکی کو ضائع کر دے؟ اس کی شان تو یہ ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جو ذرہ بھی نیکی کرے اس کا اجر دیتا ہے، اور جو ذرہ بدی کرے گا اس کی پاداش بھی ملے گی۔ یہ ہے قرض کا اصل مفہوم اس آیت سے پایا جاتا، چونکہ اصل مفہوم قرض کا اس سے پایا جاتا تھا، اس لیے یہی کہہ دیا من یقرض اللہ قرضا حسنا، اور اس کی تفسیر اس آیت میں موجود ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا۔ بس اللہ تعالیٰ جب چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی بغیر جزا کے نہیں چھوڑتا، اس کی خاطر کی گئی قربانیوں کو، جو بڑی قربانیاں ہیں، ان کو کس طرح بغیر جزا کے چھوڑے گا؟ اور مال کی فراخی بھی اور عمل صالحہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہمیشہ اس کے آگے جھکے رہنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یقبض و یبسط، تو وہ روک بھی لیتا ہے اور فراخی بھی دیتا ہے۔ تو پھر ایک مومن کو ہمیشہ خدا پر نظر رکھنی چاہیے اور نیک اعمال سے اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ مالی فراخی بھی ملتی رہے اور اس دنیا میں بھلائیاں بھی نصیب ہوں اور مرنے کے بعد بھی اس کی رضا حاصل ہو۔ یہ وہ اصل ہے جسے ایک مومن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیوں میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے اس کو اپنے سامنے رکھتی ہے۔ خدا کرے کہ یہ جذبہ ہمیشہ ہمارے اندر قائم رہے، اور جب تک یہ قائم رہے گا ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے رہیں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ لندن ہجرت کے بعد خلیفۃ مسیح رابع نے محسوس کیا کہ جماعت کے منصوبوں میں وسعت کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر افریقہ کے ممالک اور ہندوستان میں تبلیغی اور تربیتی سرگرمیوں کے اخراجات کے لیے مالی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، روپے پیسے کی ضرورت ہے، اور جماعت کے عمومی بجٹ سے یہ کام نہیں ہو رہا، پورا نہیں ہو رہے اخراجات۔ تو آپ نے تمام دنیا کے لیے وقف جدید کے چندے کو پھیلا دیا، یعنی تمام جماعتوں، خاص طور پر امیر جماعتوں کو پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ اس تحریک میں چندے کی ادائیگی کی طرف توجہ دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے جماعت نے لبیک کہا، اور ہر سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس تاریخ میں ادائیگی میں۔ اس کے اعداد و شمار تو میں آخر میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقف جدید میں بھرپور شمولیت سے تبلیغی پروگراموں میں بھی بڑی وسعت پیدا ہوئی ہے۔
تحریک جدید تو اپنا کام کر ہی رہی ہے، پہلے بھی کر رہی تھی۔ وقف جدید کی وجہ سے یورپ اور امریکہ کے ملکوں کے چندے جو ہیں وقف جدید کے، یہ کاموں کو آگے بڑھانے میں افریقہ وغیرہ میں خاص طور پر اور ہندوستان میں بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ کسی کو خیال نہ آئے کہ ان ملکوں میں رہنے والے جو احمدی ہیں وہ شاید قربانیاں نہیں دے رہے اس مت میں،